من آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزان من، بات یہ ہے کہ یہ ہفتہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ اس میں ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ جرنیلوں کی جرنیلی تو متاثر ہو تو ان کو شدید ترین تکلیف ہوتی ہے. جرنیل مجھے کسی ایک بزرگ خاتون نے، آنٹی نے کہا تھا. میں نے کہا جی یہ کام ان سے کروانا ہے جنرل صاحب سے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جرنل کی اگر جرنیلی متاثر نہ ہو رہی ہو نا تو کبھی کسی کا کام نہیں کرتا. اب مجھے آ کے سمجھ آتا ہے، اب جرنیلوں کی جرنیلی متاثر ہو رہی ہے تو اس لیے وہ پورے کے پورے پاکستان کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں مجھے پلیز میں پہلے بتا دوں، تکبر کے لیے نہیں، مجھے سیدھی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یار. کوئی بزرگ سمجھ جاتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ میں بالکل جو ہے مجھے صرف سیدھی کرنے کے لیے کہ تاکہ تصویر پہ اچھی آئے، اس لیے میں ان کو وہ کر رہا ہوں، ان کو سیدھا کر رہا ہوں. تاؤ شاؤ کوئی نہیں دے رہا. جرنیلوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی اگر جرنیلی متاثر ہو رہی ہو تو تب یہ کام کوئی ہلتے جلتے ہیں کام کرتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے جو پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستانی فوج کو دھوکے میں رکھا. فوج کے مفادات، پاک فوج کے جوان اور ینگ افسران کے مفادات سرے سے جو ہیں جرنیلوں کے مفادات سے فرق ہیں. بالکل جس طرح پاکستان کے اوپر 1% جو اوپر رول کرنے والی بدماشی ہے اس کے مفادات جو ہے باقی عوام کے مفادات سے فرق ہیں، اسی طرح جرنیلوں کے مفادات پاک فوج کے جوان اور افسران کے مفادات سے بالکل فرق ہیں. اور اس وقت جرنیل اپنے مفادات بچانے کے لیے عمران خان کو اغوا کر کے ان کو کوئی انجیکشنز بھی لگانا چاہتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ پہلے عمران خان کو اغوا کر کے ان کے خلاف ایسی کارروائی کریں، ان کو اتنا زیادہ خوار کریں، ان کی خلاف کیمپین چلائیں. اور اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ مریم نانی ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ ملی ہوئی ہے ساتھ. اس کا جو چور ببل بٹ پارٹی جو ہے، مریم کے پاپا جو چور ہے وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کی پوری چور کی چور پارٹی جو ہے، ان کے پارٹی لیڈر اس سارے کام کے اندر جرنیلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو بدنام کیا جائے اور اس کے بعد عمران خان کو مار دیا جائے. یہ ان کا نتیجہ، یہ ان نے سوچا ہے سمیش کر دیا جائے کسی بھی صورت کے اندر. ان کے دماغ میں خناس اتنا زیادہ بھر گیا ہے کہ یہ ہر صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو سمیش کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. قوم کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نامعلوم افراد، ایسے ان کا نام نہیں پڑا، یہ نامعلوم رہتے ہیں. قوم کی جن کو فکر ہے، پولیس والوں کو فکر ہے، قوم کی جس کو فکر ہے، جوڈیشری کو فکر ہے. قوم کی نہیں فکر، ان کو اپنی فکر ہے کہ یار قوم روز بروز ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں نہ مار جائیں. ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے. اور فکر ہے تو جوانوں اور افسروں کو ہے، جو کہ اس وقت شدت کے ساتھ جو ہے جی ایچ کیو کے اندر بھی اس وقت تھلی مچی ہوئی ہے کہ اپنے کمانڈروں سے انہوں نے سوال جواب کرنا شروع کر دی ہیں. اس کی تفصیلات آج کے جو 2 میں لائیو ویلاگ پہلے کر چکا ہوں ان میں دے چکا ہوں، میں دوبارہ اس کے اوپر نہیں جاؤں گا. عزیزان من، ایک دن پہلے میں نے پول کیا تھا پاکستان میں سب سے زیادہ نفرت کیا جانے والا ادارہ کون سا ہے. یہ پول ہے. ابھی مجھے یہ پول اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے ٹویٹر پروفائل کے اوپر یہ پول لگا ہوا ہے. عزیزان من، 24 گھنٹے میں پاکستان میں سب سے زیادہ نفرت کیا جانے والا ادارے میں نے 4 آپشنز دیے تھے. پہلا پولیس ابلیگ FIA، دوسرا ریونیو پٹواری، تیسرا سول ابلیگ سول آرم فورسز، اور چوتھا کسٹم ابلیگ لیویز. عزیزان من، اس پول کے 1 ملین ویوز ہیں. 1 ملین 24 گھنٹے میں ویوز ہیں. 10 لاکھ 24 گھنٹے میں 1 ملین. اور عزیزان من، 1 ملین ویوز کے بعد اس میں جو ووٹ ڈالا ہے وہ 1,66,564، 1,66,564. 1,66,564 people voted in the poll. The poll was for international audience, that which is the most hated institution in the Pakistan. And there were 4 options. First was police, second was revenue, third was army and civil armed forces, and fourth was customs. And 83%, it was 1 million views of this poll, and 83% کے ساتھ پاکستان کا سب سے زیادہ نفرت کیا جانے والا ادارہ فوج اور سول آرم فورس پاکستانیوں نے قرار دیا ہے. کیوں؟ فوجیوں کی وجہ سے تو نہیں، پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی وجہ سے تو نہیں، پاک فوج کے جرنیلوں کی وجہ سے.
جو کہ اس وقت بیرونی طاقتوں کی راکھیل بن کے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی فیڈریشن اس طرح ٹوٹی پھوٹی چلتی رہے اور پیسے دے کے جرنیلوں سے ان کے اوپر پولیسنگ کروائی جائے، یہ سوٹ کرتا ہے پاکستان کے دشمنوں کو، اور وہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ ہوتا ہوا آپ کو واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اور ان کا اس میں نتیجہ جوان کو قربانی کون دے رہے ہیں؟ جوان اور افسران اور نئے، اس وقت آپ آرڈر سن لیں آئی ایس پی آر کے اے وی سیکشن کو، آڈیو ویڈیو سیکشن کو آج احکامات دیے گئے ہیں کہ کل سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک شہید کی اور اس کی فیملی کی ویڈیو اور آڈیو جو ہے وہ فیڈ کی جائے گی پاکستانی میڈیا کو، آئی ایس آئی کے تھرو اس کو فیڈ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ملی نغمے چلائے جائیں گے، اور آخر میں عاصم منیر جو آپ کا ریٹائرڈ غیر قانونی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر، آپ کا جو آرمی چیف ببل بٹ پارٹی نے لگایا ہے، اس کے لیے مثبت اقدامات سمپتی کریٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ اب نیا کل سے آئی ایس پی آر نے ڈرامہ چالو کیا ہے کہ آئی ایس پی آر کا یہ نیا ڈرامہ یہ چالو ہوا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کل سے شہیدوں کے خون کو بیچ کے جرنیلوں نے سودا کیا ہے، اور جرنیل ابھی بھی جو ہے یہ ابھی بھی عاصم منیر کو نہیں روکتے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ سمیش کر دو عمران خان کو، پہلے گرفتار کرو، اس کے اندر انجیکشن مارو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ تو پتہ نہیں نشہ کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، ڈھینگا کرتا ہے، اس کے خلاف ان کا ذہن ابھی بھی جو ہے وہ بند پرانے چھاپے کے اوپر چل رہا ہے، یہ ابھی بھی 1971 سمجھ رہے ہیں 2023 کو۔ ان سے تو اپنے فوجی جوان نہیں کنٹرول ہو رہے، جو اٹھ اٹھ کے کمانڈروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے فیبروری میں کہا تھا کمانڈرز کو کہ جا کے ڈی موٹیویٹڈ ٹروپس کو موٹیویٹ کرو، دربار کر کے ان سے بات کرو، الٹا لوگ سوال کرتے ہیں کہ چاچو وسکی کیا کام کر رہا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا، چاچو وسکی پورے کا پورے ملک کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ اس وقت انتہائی واضح ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیں ان کو کوئی کال آؤٹ کرے، جس طرح ریسنٹلی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے کال آؤٹ کیا ہے، تو ابھی ان کے خلاف نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے جناب۔ ابھی کل سے آپ اس کو شدت پہ دیکھیں گے کہ یہ ایم آئی 6 اور سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، مجھے جس طرح بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایجنٹ بنایا ہوا ہے، اس طرح ابھی ڈاکٹر معید پیرزادہ کو بھی ایجنٹ کہیں گے، جو ان کو آئینہ دکھائے وہ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ اور ان کے کاغذوں میں اگر دیکھا جائے تو 22 کروڑ پاکستانی اس وقت جو ہے وہ دشمن ملک کا ایجنٹ ہے، اگر کوئی محب وطن ہے تو وہ بس یہی گنتی کے 100-150 جرنیل ہیں، باقی سارے کے سارے ایجنٹ ہیں، اور ریٹائرڈ جرنیل بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے، اور یا ان کے چمچے ہیں، پہلے ٹونی افسر یا چمچے جو ساتھ ملے ہوئے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ محب وطن ہے ہی نہیں، وہ غدار ہیں۔ اس میں فوجی افسر بھی شامل کر لو آپ، پولیس افسر بھی شامل کر لو، جج بھی شامل کر لو، سب کے سب انہوں نے غدار بنائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھو کہ یہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مزداق، یہ جو عاصم منیر ہے جس کو ببل بٹ پارٹی نے چیف تو لگا دی ہے، او ٹی ایس کا یہ چیف تو لگا دیا ہے، لیکن چاچو وسکی جو ہے وہ روز بروز اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور آخر کار یہی دلدل جو ہے وہ ان کے خاتمے کا باعث بھی بنے گی۔ اور اس وقت کالز دی جا رہی ہیں فوج کے اندر بھی خاموش مجاہدوں کی طرف سے، اور فوج کے باہر سے بھی کالز دی جا رہی ہیں کہ چیف جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے جنرل سیر شمشاد، وہی آرمی کی کمانڈ ٹیک اوور کر لے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تو آرمی چیف قانونی طور کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نقطہ ہے اس وقت، تو عاصم منیر کو جو ہے وہ یہاں سے ہٹایا جائے، لیکن عاصم منیر ہاتھ پیر جو اپنے مار رہا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ سی او سیکریٹریٹ کو اس وقت آئی ایس پی آر کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہے، تنکا بھی ساتھ ہی ڈبوئے گا، تنکے کی جگہ یہاں رافٹ بھی ہو نا انجینئر کور کی، تو وہ بھی ساتھ ڈوب جائے گی یہاں پہ چاچو وسکی کے ساتھ، کیونکہ یہ روزانہ آپ کو میں نے بتا دیا جو نیا پروپیگنڈا شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان من، دوسری طرف جو ہے وہ گڑیا رانی جو اس وقت نیک گل کھلا رہی ہے، اپنے بدلے کی آگ میں جل جل کے پورے کا پورا ملک جلانا چاہتی ہے، اس کے اوپر میں نے ویلاگ بھی کیا۔ عامر متین بھائی کو بہت بہت شکریہ، ان کے بڑے بھائی جو ہے کرنل خالد متین میرے بڑے قریبی دوست تھے، اللہ ان کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، انجینئر اسکور کے تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، ہمارے مینٹور بھی تھے۔ عامر متین بھائی جو ہیں انہوں نے بہت یہ سارا مسئلہ حل کر دیا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ مریم بی بی کو، یہ مریم ٹوائلٹ کلینر کو تکلیف کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو، کہ روز نئے اس کے ڈرامے جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے، اس کے ڈرامے یہ چاہتی کیا ہے آخر کار، اور یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، اس کو سکون نہیں ہے اپنے گھر کے اندر۔ اب یہ ذرا بات سنیں، سمجھ آئی، اصل میں بات سمجھ اب آئی ہے کہ کیوں، یہ وجہ کیا ہے کہ یہ پھپے کٹنی کیوں نہیں چھوڑتی یہ عورت، یہ سنیں ذرا۔
کہ بڑی معذرت کے ساتھ مریم بی بی آپ بھی جاتے رہے ہیں کہ ان کے اتفاق فیملیز کے بچے ہمارے ساتھ اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، تو مجھے یاد ہے ان کے گھروں میں جب ہم جاتے تھے، آپ بھی شاید تھے، تو وہ آپس میں دن کو مرد حضرات کاموں پہ چلے جاتے تھے، عورتیں سارا دن لڑائی کرتی رہتی تھی. اور لٹرلی ابھی میں بڑی معذرت کے ساتھ مریم بی بی کئی دفعہ لڑائی کی جو ٹون ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ان کے گھروں میں دیکھتا تھا کہ وہ سارا دن جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ وہ برتن چلتے رہتے تھے، لڑائیاں باقاعدہ برتنوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں. تو وہ لیول نہیں ہے یہ نیشنل لیول پہ جب آپ اسٹیٹسمین بننے جا رہے ہیں یا پالیٹیشین پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کو ایک ٹھیک ہے پبلک کو دیکھ کے آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو سنجیدہ بات کرنی چاہیے، اداروں کا احترام باہر. اگر آپ ڈیموکریسی سروائیول کی جنگ کر رہے ہیں، ڈسپریشن میں کر رہے ہیں، اور اس میں جیت یہ عامر متین بھائی نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو اس وقت ببل بٹ پارٹی یہ ان کی جو زنانیوں کی لڑائی سمجھ کے نیشنل پولیٹکس کر رہی ہے اور یہ پھپے کٹنیاں کر رہی ہے، اور ان کے گھر کے مرد بھی یہی چیز بن گئے ہیں. یہ صرف عورتوں کی کہانی نہیں ہے، مطلب آپ سمجھے کہ صرف عورتوں کی بات، ان کے گھر کے مردوں کا بھی یہی حال ہے، ان کے گھر کے نوکروں کا بھی یہی حال ہے. یہاں لندن میں بھی ان کے نوکر ہیں، ان کے اسی قسم کے کام ہے، زنانیوں والے تانے ایک دوسرے مارتے رہتے ہیں، اپنی کوئی اوقات سرے سے ہے ہی نہیں، زنانیوں والے تانے مارتے ہیں اور بس سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو ٹوکے مارنا، اس کو ہم پنجابی کہتے ہیں ٹوکے مارے، اور ٹوکے مار کے یہ نیشنل پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا اور جرنیلوں کا المیہ بالکل ایک ہے کہ دونوں کو آگے سے ٹکر گیا ہے عمران خان، اور عمران خان جو ہے وہ دونوں کے قابو نہیں آ رہا، اور عمران خان جو ہے وہ ان کو شدید ڈر لگا ہوا ہے کہ آ کے پتہ نہیں کیا کر دے گا. جو عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں ہوگا تو بہت کچھ، آپ فکر نہ کریں. اور یہ اس وقت انہوں نے ایک اور بٹ جو لگایا ہے نیب کے اوپر، اور ان کے بارے میں بھی بہت سی باتیں جو ہیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے جو کی ہیں، میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز وغیرہ اکٹھی کی ہیں، ان کے اوپر بھی بات لازمی طور کے اوپر آپ کے سامنے کریں گے، کیونکہ وہ بھی کسی مقصد کے لیے جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پھپے کٹن اور جرنیل ان کے ساتھ مل کے یہ اپنا صرف اور صرف اپنی سٹیٹ کو مزید کمزور کر رہے ہیں عزیزان من، یہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے، جس کا یہ واضح ثبوت 1 ملین ویوز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 لاکھ ووٹوں کے ساتھ آپ کو یہی فوج جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے لیے جانے دے رہی ہے، 83% اس کے افسران، اس کے جرنیل نہیں، اس کے ینگ آفیسرز اور اس کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں. ان کے جناب قوم کہتی ہے 83% قوم کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے بھائی، وہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ نفرت ہمیں اس فوج سے ہے. کیوں؟ ان جرنیلوں کی وجہ سے، اور جوان اور افسران سوال پوچھنے لگ گئے ہیں، اٹھ کے سوال پوچھنے لگ گئے ہیں اپنے کمانڈر سے، ان کو بڑی شدید پریشانی لگی ہوئی ہے اس وقت. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ابھی بالکل مریم اور ان کے مسئلے بھی ایک ہے، اور لگتا ہے سب کو جو ہے یہ ٹٹی جو ہے اس کا ٹٹی خانہ صاف کرنا پڑے گا. لوگ مجھے سینئر آفیسرز کوئی ایک آدھ دوست ہیں، مینٹور ہیں جو ہمارے ہم خیال ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کرو، لیکن اس طرح کے سر ٹٹی لوگوں کے لیے پھر ٹٹی خانہ جیسے الفاظ استعمال بندہ کر سکتا ہے. بندہ کیا کرے، بندہ مجبور ہے نا، یہ ان کی حقیقت ہی ہے، ان کی اصلیت ہی یہ ہے، ان کا کام ہی یہ ہے. تو پتہ نہیں کس طرح اللہ نے ہمارے اوپر امتحان بنا کے ان کو نازل کر دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کہ کسی کی کوئی ان کی اوقات نہیں تھی، اور ان کو اللہ نے ہمارے اوپر امتحان بنا کے زندگی. واقعی میں یہ بات مانتا ہوں جو بزرگ علماء کہتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان ہے. اس دنیا میں امتحان یہ کس طرح ہے کہ اس طرح کے ٹٹی لوگوں کو جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل کر دیا گیا ہے. تو اب ظاہری بات ہے ہمارے اعمال ہی کی کوئی سزا ہے، اور ابھی ہم اعمال ٹھیک کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں نجات حاصل کرے، کیونکہ انف از انف. اور عزیزان من، میں نے آپ کو بتا دیا کل نیو یارک ٹائمز کیئرز میں شام 7 بجے جو ہے وہ تمام پاکستانی جو پہنچ سکتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ لازمی طور کے پر پہنچیں. اور یہ غیر قانونی جو آرمی چیف ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر جو ببل بٹ پارٹی نے ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا ہے، آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی جو ہے ان لوگوں کو آپ قوم کو، دنیا کو بتائیں کہ اس کے احکامات کے اوپر، اس غیر قانونی آرمی چیف کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. اس چاچو وسکی کے جو ہے احکامات کے اوپر پلیز اس کے اوپر آپ بات کریں لازمی طور کے اوپر. ڈاکٹر معید پیرزادہ ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ڈاکٹر معید کو میں نے بتایا کہ یہ آپ کے خلاف چل رہا ہے تو ہنس رہے تھے، کہتے ہیں ظاہری بات ہے جو میں نے ابھی کل آخری بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 5 بڑے مسئلے میں نمبر 1 مسئلہ پاکستان آرمی کے جرنیل ہیں،
نمبر 2 مسئلہ پاکستان آرمی کے جرنیل ہیں، نمبر 3 مسئلہ پاکستان آرمی کے جرنیل ہیں، نمبر 4 مسئلہ پاکستان آرمی کے جرنیل ہیں، اور 5واں مسئلہ بھی پاکستان آرمی کے جرنیل ہیں۔ یہ پاکستان کے 5 بڑے مسئلے۔ اس کے بعد ان کے خلاف پروپیگنڈا تو ظاہری بات ہے چلنا ہی تھا، اور میرے خلاف تو ویسے ہی روز ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے خلاف بھی شروع ہو گیا ہے۔ عزیزان من، پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے غیر قانونی چیف کے خلاف، چاچو وسکی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بھی اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈالیں، حسب توفیق حصہ ڈالیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ عزیزان من، جو ہروں کے خلاف ایک زمانے میں ہر مجاہدوں کے خلاف جو کارروائی ہوتی تھی، وہ اب خاموش مجاہدوں اور پاکستانی قوم میں حقیقی آزادی کے متوالوں کے خلاف اب وہ کارروائی دوبارہ ہی ہو رہی ہے، وہی کام چل رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت گورا صاحب کر رہا تھا، اب کالا صاحب کر رہا ہے، کام سارے کا سارا وہی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ اور فیس بک